بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر کانا و اخواتها وستعرفها فی قسم الفعل انشاء اللہ تعالی هو المسند بعد دخولها۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبات میں سے ایک اور منصوب کانا اور اس کے اخوات کی خبر کو بیان فرمایا ہے۔ باقی کانا اور اخوات یہ چونکہ افعال ہے تو مکمل طور پر ان کی بحث کہ یہ اخوات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کون سے معنی میں مستعمل ہیں، ان کے کیا احوال ہے، یہ سارے قسم الفعل میں اس کا بیان ہوتا ہے، جو آپ لوگ انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا فرمایا ہے؟ خبر و کانا و اخواتها، کانا اور اس کے اخوات کی خبر، وستعرفها فی قسم الفعل، اور تم ان کو جانو گے قسم الفعل میں انشاء اللہ تعالی۔ هو المسند بعد دخولها، یہ جو خبر ہے یہ مسند ہے بعد دخولها، ان کے داخل ہونے کے بعد۔ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ دخول کانا و اخواتها ہے کہ کانا ہوگا یا اس کی اخوات میں سے کوئی ایک ہوگا، سارے ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، یہ وضاحت پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ هو المسند، یہ مسند ہوتا ہے بعد دخولها، ان کے داخل ہونے کے بعد، یعنی یہ مجموعہ مراد نہیں بلکہ کیا ہے؟ دخول کانا او احدى اخواتها، کانا داخل ہوگا یا پھر اس کے اخوات میں سے کوئی ایک داخل ہوگا۔ جی، والمراد ببعدیۃ المسند لدخولها ان یکون اسنادہ سے ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا۔ اعتراض دے کے آگے یہ مثالیں دو دی ہیں۔ کان زید یضرب ابوہ، دوسری مثال ہے کان زید ابوہ قائم۔ آپ لوگوں نے کانا اور اس کے اخوات کی خبر یہ پڑھ لی جو کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد کلام میں مسند ہو، یہی پڑھی ہے نا تعریف۔ اب یہ اعتراض ہوا ان مثالوں سے کہ کان زید یضرب ابوہ اور اسی طرح کان زید ابوہ قائم، ان دونوں مثالوں میں جو یضرب ہے یہ مسند ہے، یہ یضرب کیا ہے؟ مسند ہے، لیکن یہ کانا کی خبر نہیں ہے۔ اس پر کانا کی خبر کی تعریف تو صادق آ رہی ہے، لیکن یہ یضرب و کانا کی خبر نہیں ہے۔ یضرب و کانا کی خبر نہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی اکیلے طور پر یضرب و کانا کی خبر نہیں ہے، بے شک یہ مسند ہے، بلکہ ترتیب یہ ہوگی کہ یضرب فعل ہوگا، ابو اس کا فاعل ہوگا، یہ پھر پورا جملہ مل کر جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اکیلے طور پر کانا کی جو ہے یہ خبر نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ صرف یضرب پر ہی کانا کی خبر کی تعریف صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ کلام میں مسند ہے اور کانا بھی داخل ہے۔ اسی طرح اگلی مثال میں کان زید ابوہ قائم میں جو قائم ہے یہ کانا داخل ہے اور یہ کلام میں مسند ہے، لیکن اور یہ خبر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جی یہ کانا کی خبر کا جو ہے اس پر اطلاق نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ ابوہ قائم یہ پورا آپس میں مل نہ جائے، یہ ملے گا پھر جا کر یہ خبر بنیں گے کانا کے لیے، ویسے یہ جو ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ تو یہ تعریف ان دونوں مثالوں میں صادق آ رہی ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک تو وہی جواب ہے جو اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ ان کے اسم کی احوال کے اندر پڑھ چکے ہو کہ جی ان کے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ ورودها للعمل، ورودها للعمل، کہ جی عمل اس کا ہو۔ اب اس کے عمل کی دو صورتیں ہیں، لفظی طور پر اور معنوی طور پر، یا پھر یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ معنوی اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے وہاں نہیں ہو سکتا، تو پھر پورے کے محل پر اس کا عمل ہوتا ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا۔ ایک تو یہ جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جی یہ جو کلام میں یہ بات آئی ہے کہ هو المسند بعد دخولها، کہ ان کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہو؟ مسند ہو، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب کانا داخل ہوا، کانا کے داخل ہونے کے بعد اس کے اسم اور خبر کا تقرر ہوا، اور تقرر ہو جانے کے بعد بحیثیت کانا کے اسم اور کانا کی خبر کے پھر جو مسند ہوگا وہ خبر ہے کانا کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مراد کیا ہے
مراد یہ ہے کہ جی یہ مسند ہو، مسند ہونے سے مراد کیا ہے کہ کانا داخل ہوا، اس کے اخوات داخل ہوئے، پھر اس کے بعد اسم اور خبر کا تقرر ہوا، خبر اور اسم کے تقرر کے بعد جو مسند الیہ ہے وہ اسم ہوگا، اور جو مسند ہے وہ کیا ہوگا، وہ اس کے لیے خبر ہے۔ اور یہ جو دو مثالیں ہیں، ان دونوں مثالوں میں یضرب کانا کے داخل ہونے سے پہلے ہی مسند ہے۔ یضرب کیا ہے؟ کانا کے داخل ہونے سے پہلے ہی مسند ہے، اور اس کا اسناد کانا کے اسم کی طرف نہیں ہے بلکہ کانا کے خبر کی طرف جو ہے وہ یضرب کا جو فاعل ہے اس کی طرف ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں کان زید ابوہ قائم میں جو قائم ہے یہ کانا کے داخل ہونے سے پہلے ہی مسند تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کانا کے داخل ہونے کے بعد بحیثیت خبر کے تقرر کا جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مطلقاً مسند ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا ضروری ہے؟ پہلے وہ بحیثیت خبر کے متعین ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کا جو اسناد ہوگا اس کا اعتبار ہوگا۔ اور یہاں پر یضرب اور قائمن کا جو اسناد ہے وہ افعال ناقصہ کے داخل ہونے سے پہلے ہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں والمراد ببعدیت المسند لدخولها، ان کے داخل ہونے کے بعد مسند بننے سے مراد یہ ہے ان یکون اسنادہ الی اسمها، کہ اس خبر کا اسناد اس کے اسم کی طرف واقعا بعد دخولها، یہ واقع ہو ان کے داخل ہونے کے بعد علی اسمها و خبرها، ان کے اسم اور خبر پر ان کے داخل ہونے کے بعد، پہلے مسند اور مسند الیہ نہ ہو، بلکہ وہ ساری حیثیت ختم ہو جائے، جب کانا داخل ہو جائے پھر یہ اسم اور خبر کا تعین ہو جائے، ایک مسند بن جائے اور ایک مسند الیہ۔ ولا شک کا، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان ذالک، کہ بے شک یہ والی جو بات ہے، انما یتصور بعد تقرر الاسم والخبر، یہ متصور ہو سکے گا اسم اور خبر کے تقرر کے بعد۔ پہلے کانا داخل ہوگا، پھر اسم اور خبر کا تقرر ہوگا، پھر ایک چیز مسند بنے گی، دوسری چیز مسند الیہ بنے گی، تو وہ کانا کے لیے اسم اور خبر ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی چیز مسند یا مسند الیہ ہے تو اس کا کانا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فالاسناد الواقع، لہذا وہ اسناد جو کہ واقع ہے بین اجزاء الخبر، خبر کے اجزاء کے درمیان میں، وہ اسناد المقدم علی تقررہ، جو اس کے تقرر سے بھی کیا ہے، مقدم ہے، لا یکون بعد دخولها، یہ اس کے داخل ہونے کے بعد نہیں ہوگا، بل یکون قبلہ، بلکہ یہ اس سے پہلے ہوگا۔ تو خبر کی تعریف میں کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ یہ پڑھا کہ جی کلام میں مسند ہو ان حروف کے، ان افعال کے داخل ہونے کے بعد، اور خبر کے اجزاء کے درمیان جو اسناد اور مسند الیہ ہیں یہ اس تقرری اور اس کے داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ فلا ينتقض التعریف، لہذا یہ تعریف منتقض نہیں ہوگی، یہ تعریف نہیں ٹوٹے گی کانا زید یضرب ابوہ کی مثال سے، اور نہ ہی کانا زید ابوہ قائم کی مثال سے، اس طور پر کہ یصدق علی یضرب قائم، کہ بات صادق آ رہی ہے یضرب اور قائم پر، فی ہذین المثالین، ان دونوں مثالوں میں، المعرف، ان دونوں لفظوں پر، ان دونوں مثالوں میں معرف یعنی تعریف صادق آ رہی ہے، ولیس من افراد المعرف، اور یہ معرف یعنی کانا کی خبر کے افراد میں سے نہیں ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب بھی آ گیا، بولو۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، اور دوسرا جواب جو میں نے پہلے بتا دیا کہ جی یہاں دخول سے کیا مراد ہے؟ دخول سے مراد یہ ہے کہ ان کا ورود للعمل ہو، اور عمل ان کا لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے ہے۔ یہاں یضرب اور یضرب ابوہ، اور دوسری جو مثال ہے ابوہ قائم، ان دونوں مثالوں میں یہ جو دو ہیں یہ اس پر کانا کا ظاہری طور پر اثر نہیں ہے، ظاہری طور پر اثر نہیں ہے، بلکہ صرف معنوی اثر ہوگا۔ اور معنوی اثر کیا ہے؟ کانا کیا کرتا ہے؟ کانا اپنے مخصوص انداز میں خبر کو ثابت کرتا ہے اسم کے لیے، ایسا ہی ہے افعال ناقصہ اپنے مخصوص انداز میں، اپنے مخصوص معنی کے ساتھ یا مخصوص اوقات میں خبر کو ثابت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے اسم کے لیے۔ تو یہاں جس خبر کا اسناد ہے وہ صرف یضرب نہیں ہے، وہ صرف قائم نہیں ہے، بلکہ وہ یضرب ابوہ کا مجموعہ ہے، اور وہ زید قائم کا
مجموعہ ہے، ابوہ قائمن کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ محض یضرب اور قائمن بے شک یہ مسند تو ہے، لیکن یہاں اس افعال ناقصہ کا جو اثر ہے وہ یہاں پر نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ان کے پورے مجموعے پر ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ فِي جَوَابِ هَذَا النَّقْضِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نقض کے جواب میں یوں کہہ دیا جائے ان المراد بدخولها کہ ان کے داخل ہونے سے مراد ورودها للعمل فيما وردت علیہ، ان کا وارد ہونا ہے عمل کے لیے ان صورتوں میں وردت علیہ جن پر یہ وارد ہوئی ہیں، کما سبقت الاشارۃ الیہ فی خبر انا و اخواتها، جیسے کہ اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے انا اور اس کے اخوات کی خبریں۔ وہاں یہ بحث وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اب لوگوں نے پڑھ لی تھی، یہ وہاں پر یہ کئی مثالیں یعنی جتنے بھی ہیں، انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، افعال ناقصہ ہو گئے، ما اور لا، ان سب کے اندر اس طرح کی وضاحت جو ہے پہلے ایک مرتبہ گزر چکی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے مثل کان زید قائما، کان زید قائما، اس کی مثال ہے کہ یہ دیکھیں قائما یہاں پر جو ہے یہ منصوب ہے اور یہ مسند بن رہا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد، لہذا یہ کانا کی خبر ہے۔ بیٹھ جائیں۔ وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَى، وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَى، تعریف کے ذکر کر لینے کے بعد آگے سے ماتن نے ان کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، تو فرمایا کہ جی اس کا معاملہ مبتدا کی خبر کی طرح ہے۔ ان کا معاملہ کس کی طرح ہے؟ چونکہ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ افعال ناقصہ نواسخ ابتدا میں سے ہیں۔ کن میں سے ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہیں، ان میں سے افعال ناقصہ بھی ہے، تو حقیقت میں ان کا جو اسم ہے اور ان کی جو خبر ہے یہ ہوتے ہیں مبتدا اور خبر۔ تو فرمایا کہ جیسے مبتدا کی خبر کا معاملہ ہے اسی طرح ان افعال ناقصہ کی خبر کا معاملہ بھی ہے۔ کن کن باتوں میں ان کی طرح ہے؟ اقسام میں، احکام میں، شرائط میں، جیسے جیسے اقسام، شرائط اور قسمیں اور احکامات جو ہے وہ مبتدا کی خبر کے ہے، وہ ساری یہاں پر بھی لاگو ہو جائیں گی، البتہ ایک فرق ہے، آگے اس کو ذکر کر لیں۔ وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ، کس کا معاملہ؟ ای خبر کان و اخواتها، یعنی امر خبر کان و اخواتها، یعنی کانا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ کامر خبر المبتدا، مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح ہے۔ کن کن باتوں میں؟ فی اقسامہ، اقسام میں، احکام میں، شرائط میں، علی ما سبق، اسی ترتیب کے مطابق جو گزر چکا، فی بحث المبتدا والخبر، مبتدا اور، لیکن ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جی اعراب کا فرق ہے۔ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے بعض احکامات کچھ تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں، اور یہاں اعراب کا فرق ہے۔ کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ منصوب ہے۔ وہاں چونکہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، اس وجہ سے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے تعین میں لفظی طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے نا، لفظی طور پر تو کوئی فرق، یہ بھی مرفوع ہے، مبتدا بھی مرفوع ہے، اس کی خبر بھی مرفوع ہے، تو لفظی طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی قرینہ اس کے تعین پر نہیں ہوتا کہ مبتدا کون سا ہے، خبر کون سا ہے، تو وہاں آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ جی ایسی صورتحال جب ہو وہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے خبر سے، یہی پڑھا تھا نا۔ اب یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ اسم مرفوع ہے اور خبر کیا ہے؟ منصوب ہے، تو اگر کوئی لفظی یہاں پر کوئی وضاحت ہو، لفظی یہاں پر کیا ہو؟ وضاحت ہو، یا پھر کوئی معنوی وضاحت ہو، تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کا تقدم ہو سکتا ہے، اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تقدم ہو سکتا ہے۔ کانا کی خبر کو اسم پر مقدم ایسے معاملے میں کر سکتے ہیں، جبکہ مبتدا کی خبر کو اس سے مقدم نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں البتہ اگر کانا کا اسم اور خبر بھی ایسے ہیں کہ یہاں پر لفظی اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات چیزیں ایسی ہے کہ جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اب تقدیری اعراب میں تو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پر کیا ہے، یا وہاں پر اعراب جو ہے وہ حکمن ہوتا ہے، جیسے مبنیات کا اعراب ہوتا ہے، وہ تو تقدیری بھی نہیں ہوتا، محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر اعراب تقدیری ہو یا کیا ہو،
محلن ہو، ظاہری طور پر نہ ہو، کوئی قرینہ بھی نہ ہو جو اسم اور خبر کا تعین کرے، تو یہاں پر بھی ضروری ہے مبتدا اور خبر کی طرح کہ اسم کی تقدیم ہو کس پر ہو؟ خبر پر، پھر یہ تبدیلی بالکل جو ہے وہ اس کی طرح ہی ہونی ہے، دونوں کا حکم ایک جیسے ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى اسْمِهَا حَالَ كَوْنِهِ مَعْرِفَةً، لیکن اس کا تقدم ہو سکتا ہے علی اسمها، کس پر ہو؟ اس کے اسم پر، حال کونہا معرفہ، یہ معرفہ حال ہے، تو اس کی وضاحت فرمائی کہ معرفہ ہونے کی حالت میں۔ اب وہ معرفہ عام ہے، چاہے وہ حقیقتاً ہو یا پھر وہ کیا ہو، حکماً۔ معرفہ کس کو بولتے ہیں؟ جو نکرہ مخصصہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جی یہ تقدم کیوں ہو سکتا ہے جبکہ مبتدا اور خبر میں خبر کی تقدیم نہیں ہو سکتی تھی؟ لاختلاف اسمہا و خبرہا فی الاعراب، اس کے اسم اور خبر کا اختلاف ہونے کی وجہ سے کس میں؟ اعراب میں۔ فلا یلتبس احدہما بالآخر، لہذا ایک کا دوسرے کے ساتھ التباس نہیں ہوگا اور وہاں پر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ وذالک اذا کان الاعراب فیہما او فی احدہما لفظیا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کانا کے اسم اور خبر میں کسی ایک دونوں کا اعراب یا پھر کسی ایک کا اعراب کیا ہوگا؟ دونوں کا اعراب لفظی ہو، پھر تو بالکل واضح ہے۔ کسی ایک کا اعراب لفظی ہو تو پتہ چل جائے گا کہ جی اس پر اگر رفع ہے تو وہ اسم ہے اور اس کی خبر دوسری چیز ہے، اور اگر اس کے اوپر نصب ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ خبر ہے اور اس کے لیے جو اسم ہے وہ دوسری چیز ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ وذالک، اور یہ حکم اس وقت ہے تقدم کا، اذا کان الاعراب فیہما، جب اعراب ان دونوں میں، او فی احدہما، یا ان میں سے کسی ایک میں لفظی ہو، جیسے کان المنطلق زید، جیسے جی کان المنطلق زید۔ اب دیکھیں زیدن ہے یہاں پر، کیا ہے؟ زیدن۔ اب زید پر اگر حالت نصبی ہونی تو اس پر ساتھ الف لکھنا تھا، ایسے ہی ہے نا، پھر زیدن ہونا تھا۔ اب زیدن کے ساتھ الف نہیں ہے، زیدن کے ساتھ جب الف نہیں ہے تو مطلب اس پر کون سی حالت ہے؟ حالت رفعی ہے، لہذا اس کا بھی اعراب واضح ہے، لفظی ہے، اور منطلق کا اعراب بھی کیا ہے؟ وہ بھی لفظی ہے اور واضح ہے، دونوں کا اعراب یہاں پر لفظاً ہے۔ یا آگے دیکھیں اوکانا ھذا زیدن، ھذا زیدن۔ اب دیکھیں یہاں پر ھذا یہ تو مبنی ہے جس کا اعراب محلن ہوتا ہے، لیکن زید پر رفعی حالت ہے، اس لیے کہ الف نہیں ہے، مطلب رفعی حالت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جی یہ کیا ہے؟ زید اس کا اسم ہے اور ھذا اس کے لیے خبر ہے۔ بخلاف المبتدا، لیکن بخلاف کس کے؟ مبتدا اور خبر کے۔ فإن الإعراب فيهما لا يصلح للقرینہ، وہاں پر اعراب ان دونوں میں قرینہ کی صلاحیت نہیں ہے اس میں، یعنی رفع ہے تو یہ قرینہ ہے، دلالت ہے اس بات پر کہ اسم ہے کانا کے معاملے میں، لیکن وہاں پر رفع اور جو ہے وہ تو مبتدا اور خبر دونوں میں یکساں ہے، دونوں کا برابر اعراب ہے، ایک جیسا ہے، تو وہاں پر اعراب کا تو کوئی قرینہ نہیں ہو سکتا مبتدا اور خبر میں۔ فرماتے ہیں لاتفاقہما فیہ، اعراب میں دونوں کے متفق ہونے کی وجہ سے، بل لا بد من قرینۃ رافعۃ لللبس، بلکہ وہاں پر ایک اور قرینہ جو کہ التباس کو ختم کرنے والا ہو اس کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب دیکھنا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جی کس پر حکم لگ رہا ہے اور کس چیز سے حکم لگایا جا رہا ہے، وہاں اس طرح کا قرینہ موجود ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرینہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو پہلے اور خبر کو بعد میں لائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ إِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِي اسْمِ كَانَ وَخَبَرِهَا جَمِيعًا، اسی طرح اگر کانا کا اسم اور خبر ایسی حالت میں ہے کہ لفظی طور پر بھی اعراب واضح نہیں ہے، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہو جائے گا، اسم کو پہلے اور خبر کو بعد میں لانا یہ ضروری ہو جائے گا۔ جی وَكَذَلِكَ إِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِي اسْمِ كَانَ وَخَبَرِهَا جَمِيعًا، اسی طرح جب منتفی ہو جائے اعراب کانا کے اسم اور خبر دونوں میں، ولا قرینۃ ہناک، اور وہاں کوئی قرینہ بھی نہ ہو، تو فرماتے ہیں لا یجوز تقدیم الخبر، پھر خبر کی تقدیم جائز نہیں ہے۔ جیسے کان الفتح ھذا، اب دیکھیں فتح اس کا اعراب تقدیری ہے، ھذا یہ مبنی ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ وہ محلن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظی طور پر کوئی اعراب نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم ایسے کریں گے کہ جی جو اسم ہوگا اس کو پہلے، جو خبر ہے اس کو بعد میں لانا ضروری ہو جائے گا، بالکل مبتدا اور خبر کی طرح۔
یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ کانا یعنی افعال ناقصہ کی خبر، اس کا معاملہ، اس کی قسمیں، اس کے احکامات، اس کے شرائط یہ ویسے ہی ہے جیسے مبتدا کی خبر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، البتہ ایک مقام پر فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی جہاں پر مبتدا کی جو خبر ہے اس کی تقدیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اگر کوئی قرینہ وہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح یہ جو ہے افعال ناقصہ کے اسم اور خبر ہے، چونکہ وہاں پر اعراب ایک جیسے ہوتا ہے تو اعراب تو قرینہ نہیں بن سکتے۔ یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ چونکہ یہاں اعراب کا فرق ہے تو اعراب کے فرق کی وجہ سے یہاں پر یہ ہے کہ ایک نے مرفوع ہونا ہے، دوسرے نے منصوب ہونا ہے۔ دونوں کا اعراب اگر واضح ہے پھر بھی، اور اگر ایک کا اعراب واضح ہے پھر بھی یہ واضح قرینہ ہے کہ جی اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہو کہ وہ کوئی لفظی طور پر بھی جو ہے اعراب واضح نہیں ہے، قرینہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا حکم اور مبتدا کی خبر کا حکم کیا ہو جائے گا؟ ایک ہی جیسا ہو جائے گا کہ جیسے خبر مبتدا سے اس صورت میں مقدم نہیں ہو سکتی، اسی طرح کانا کے اسم سے بھی خبر کی تقدیم نہیں ہو سکے گی۔